امریکہ میں ڈیتھ ویلی کے مقام پر ایک عجیب فنومنا نوٹس کیا گیا۔ یہ دیکھا گیا کہ اس ویلی کے ٹاپ پر جو پتھر پڑے ہوئے ہیں ان کا ٹریل بنا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان پتھروں کو گھسیٹ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لایا گیا ہے۔ لوگوں کا دھیان اس میں اور بھی بڑھنے لگا جب انہوں نے چند ایسے پتھر دیکھے جو 300 کلو تک وزنی تھے، یعنی جن پتھروں کو آدمی ہلا بھی نہیں سکتا ان کو بھی گھسیٹا گیا تھا۔ اب سوال یہ اٹھایا گیا کہ بالکل لیول زمین پر ان پتھروں کو کیسے ہلایا گیا؟ ان کو اگر کسی نے گھسیٹا بھی ہے تو کیوں؟ اور کیوں ان لوگوں کے پیروں کے نشان بھی موجود نہیں ہیں جنہوں نے اتنی محنت لگا کے ان کو ہلایا ہے؟ سائنٹسٹ کے ایک گروپ نے کافی عرصہ یہاں محنت کی اور یہ اعلان کر دیا کہ انہوں نے اس کا سراغ لگا لیا ہے۔ پاکستانی چاپ سٹکس کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ 2001 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے رچرڈ نورس نے ڈیتھ ویلی میں کچھ بھاری پتھر رکھے اور ہائی ریزولوشن کیمرہ سے ان کو ریموٹ لوکیشن پر ہی نوٹس کرنے لگے۔ 2001 میں رکھے جانے والے یہ پتھر پورے 12 سالوں تک اپنی ہی جگہ پر پڑے رہے، لیکن 2013 میں انہوں نے نوٹس کیا کہ پتھروں کی لوکیشن چینج ہو چکی ہے اور یہ پتھر بھی اپنے پیچھے ایک ٹریل چھوڑ گئے ہیں۔ رچرڈ نورس نے بتایا کہ اس مسٹیریس فینومینو کی وجہ بارش ہے اور خاص طور پر وہ بارش جو سردیوں میں پڑتی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سردیوں کے موسم میں جب بارش پڑتی ہے تو یہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور رات کو سردی کی وجہ سے پانی کے اوپر برف کی تہ جم جاتی ہے جو پانی کے اوپر ہی ٹھہری رہتی ہے۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے برف موو کرتی ہے اور یہاں پڑے ہوئے پتھروں سے ٹکراتی ہے۔ کیونکہ برف کی اس تہ کا وزن پتھروں سے کافی زیادہ ہوتا ہے، تبھی وہ پتھروں کو ہلا کر بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے، اور جیسے ہی یہاں پانی ایواپوریٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں کچھ ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ نمبر 2، ہڈن بیچ۔ ناظرین، میکسیکو کے ساحل سمندر سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر سمندر کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا آئلینڈ ہے جو مریٹا آئلینڈز کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ یہ یہاں ہڈن بیچ کی وجہ سے مشہور ہے۔ جہاں نارمل بیچز پر دور دور تک پانی ہی پانی نظر آتا ہے، وہیں اس بیچ پر ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بیچ زمین کے اندر ایک سوراخ پر بنا ہوا ہے جو دونوں طرف آئلینڈ کی گرینری میں چھپا ہوا ہے۔ نارمل بیچ کی طرح اس بیچ پر پانی کی ویوز بھی بنتی ہیں اور بیچ سینڈ بھی موجود ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس ویران آئلینڈ پر یہ خوبصورت بیچ بنا کیسے؟ ہوا کچھ یوں تھا کہ 1900s میں میکسیکن آرمی بوم بلاسٹ کی ٹیسٹنگ ارد گرد کے آئلینڈز پر کرتی تھی۔ ایک بوم بلاسٹ کی ٹیسٹنگ اس آئلینڈ پر بھی کی گئی جس کی وجہ سے یہاں زمین میں سوراخ بن گیا، لیکن یہ سوراخ اندر ہی اندر پانی سے جا ملا اور اس میں پانی بھر گیا، کیونکہ یہ جگہ سی لیول سے کافی اوپر تھی اور اس وجہ سے پانی صرف یہیں تک بھر سکا۔ نمبر 3، ناگا فائر بالز۔ ناظرین، تھائی لینڈ سے گزرنے والی میکونگ ریور دنیا کی 12ویں لمبی ترین لیک ہے۔ 4900 کلومیٹر لمبی یہ لیک چائنا، میانمار، لاؤس، تھائی لینڈ اور ویتنام تک پھیلی ہوئی ہے، لیکن ریور کا وہ حصہ جو تھائی لینڈ کی ڈسٹرکٹ فونس پسائی سے گزرتا ہے اس میں ہر سال ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ ریور کے اندر سے آگ کے بالز اوپر کی طرف تیزی سے دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں ہر سال ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ ریور کے اندر سے آگ کے بالز اوپر کی طرف تیزی سے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جن کو تھائی لینڈ میں ناگا فائر بالز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فائر بالز آگ کی طرح چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ فائر بالز کی سائز باسکٹ بال جتنی بھی ہوتی ہے۔ یہ فائر بالز ریور سے نکل کر تیزی سے اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں اور چند سیکنڈز میں ہی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ یہ فائر بالز اکتوبر کے اینڈ میں ایک بدھسٹ فیسٹیول کی سیلیبریشن میں ہی دیکھے جاتے ہیں۔ یہ فائر بالز بلا ناغہ دیکھے جاتے ہیں، اسی وجہ سے کئی سائنسدان میدان میں اتر آئے۔ کسی سائنٹسٹ نے بولا کہ یہ ریور سے نکلنے والی فاسفین گیس کا نتیجہ ہے اور کئی پلازما فزکس بیچ میں لے آئے۔ لیکن پھر تھائی لینڈ کے ایک پرائیویٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورک ITV نے سٹنگ آپریشن کیا۔ اس سٹنگ آپریشن میں حصہ لینے والی ٹیم نے چپکے سے ایک بوٹ ہائر کی اور میکونگ ریور کی دوسری سائڈ پر جا کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ ریور کی دوسری سائڈ پر سے کچھ لوگ فلیئر گن سے ٹریسر راؤنڈ فائر کر رہے ہیں۔ ریور کی ایک سائڈ پر تھائی لینڈ ہے جہاں فیسٹیول کا شور ہوتا ہے اور ریور کی دوسری سائڈ پر دوسرا دیش ہے۔ اسی وجہ سے TV چینل کی ڈاکیومنٹری نے اندازہ لگایا کہ شور شرابے کی وجہ سے گن شاٹس کی آواز آنا پاسبل نہیں ہے۔ اس چینل کی ڈاکیومنٹری کو بھی کافی لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور پانی کے بیچ میں سے فائر بالز کے نکلنے والی مسٹری آج تک سولو نہ ہو سکی۔